بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی پروگرام کا اسٹارٹ ایک بد نصیب خبر کے ساتھ جو سیالکوٹ میں علامہ اقبال کے شہر میں پیدا ہوئی، جس کے تحت ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی پاکستان کی امیج بلڈنگ کیسے کریں، ہم دنیا میں اپنی ریسورسز جو خاص طور پہ ہمارے پاس ٹورزم ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ہم نے کل کلچر ڈے بھی منایا، پاکستان کا رچ کلچر ہے، ہم اس کو پاکستان کو دنیا میں کس طرح سے پروموٹ کریں۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جس کا مین ریسورس آف انکم ٹورزم ہے، کیا ہم واقعی یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے سیالکوٹ کے انسیڈنٹ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بچے تھے اور ان بچوں نے جوش میں آ کر ایک سری لنکا کے شہری کو جلا دیا، اور بچوں کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے۔ کتنی بڑی خبر ہے! دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا نے آج دنیا کے لیڈنگ اخبار، لیڈنگ نیوز بلیٹن میں پاکستان کو کس طرح سے پینٹنگ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آنریبل ڈیفنس منسٹر کو اس کا کوئی ذرے بھر کا بھی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کو دنیا میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ بات تو مشکل ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ کلچر یہ کیسے پروموٹ ہوا۔ یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا، اور خاص طور پہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں آرٹیکل 295B&C وجود میں آیا، جس کے تحت ان حضور آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے گی۔ لیکن اس میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا کہ جو غلط الزام لگائیں گے، جو جھوٹا الزام لگائیں گے، ان کے لیے سزا کون سی ہوگی۔ ہمارے ملک میں جمہوریت کے چیمپئن کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ بنائی۔ 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 105 کو انہوں نے ٹچ کیا، 295B&C کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، کیونکہ ووٹ بینک سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ مولانا صاحب ناراض ہو جاتے، ان کے ووٹ بینک خراب ہو جاتے۔ یہ کیسا ملک ہے ہمارا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ملک کی پازیٹیو امیج ہو، ہمیشہ میرا کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی بات کریں۔ جب ہم انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتے ہیں تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا قانون ہے؟ اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کوئی ٹیچنگ تھی؟ کبھی دشمنوں کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کیا؟ ہم نے کیا واقعی اپنا قانون بنایا ہوا ہے؟ ہماری جورڈکشن میں بندہ غیر مسلم ہوتا ہے، وہی بندہ یہاں سے اٹھ کے کعبۃ اللہ شریف میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ مسلمان ہوتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ ایک OIC کی کانفرنس ہوئی، سیریا کا جو اس وقت کا پریزیڈنٹ ہے بشیر الاسد، اس کے باپ حافظ الاسد کو پاکستانی ایک لیڈر تھے، جو پاکستانی اس وقت ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ مسلمان نہیں۔ اس نے کہا آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دیا حضور کہ یہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے؟ سب نے ان کو کہا کہ جناب یہ آپ پاکستان تک رکھیں کہ آپ یہ جو فتوائیں دے رہے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں۔ حافظ الاسد اندر آئے اور ان کو جو بھی عبادت کرنی تھی، ان کے ریلیجن میں جو بھی عبادت ہے، وہ اندر آئے اور انہوں نے کی۔ اس وقت اگر ہم دیکھا جائے، کیا ریاست ایسے عناصر کے ساتھ ہارڈ ہینڈ سے ٹریٹ کر رہی ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کس طرح سے کھندقیں کھودی گئی، کس طرح سے ریاست نے ان کو سیف پیسج دیا۔ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہمارے بچے ان کے اوپر قربان، لیکن آپ نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی،
سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد کا پوچھا جائے گا. سر رول آف لا آپ سے پوچھا جائے گا. حضور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آ کے بتایا کہ ہمارے نوجوان نسل ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھیں جو ٹرکی نے بنایا ہے. اسے کیا میسج لیں؟ اس کا ایک ہیرو ہے, اس سے جو بھی اختلاف اس کی رائے سے اختلاف کرتا ہے وہ اس کا سر قلم کر دیتا ہے. تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں نوجوان نسل کو؟ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے آرگومنٹ سے ڈس ایگری کرے آپ اس کا سر قلم کر دیں؟ اسے کیا میسج لینا ہے؟ کیا ہم پاکستان ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ایسے عناصر کے ساتھ ہارڈ ہینڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں؟ ابھی حالیہ فواد چودھری صاحب نے جرنلسٹ کو بلایا, ایسے ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, فواد چودھری صاحب کو بالکل یاد ہوگا, میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو, انہوں نے یہ بات جو ابھی کہی کہ ٹائم بم کی طرح یہ پھٹیں گے یہ لوگ, انہوں نے وہاں پہ یہ ساری ہمیں پوری باتیں بتائی کہ جی ریت ہاتھوں سے اڑ. میں نے کہا تھا فواد چودھری صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو یاد ہوگا, میں نے کہا حضور آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, میں نے ان کو عذراً مذاقاً میں نے کہا آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں تو آپ لیجسلیشن کریں نا, آپ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کب تک انتظار کریں گے کہ یہ لوگ آپ کے لیے اس بم پھوڑتے جائیں؟ تو اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی نا. آپ دنیا میں جائیں, وہاں پہ ریٹ آف اسٹیٹ ہے نا. ابھی میں نے حالیہ دیکھا یو اے ای کا, انہوں نے ایک اپنا 50 ایئر پہ بنایا ہے. بھائی انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ ریٹ آف اسٹیٹ ہے. اس طرح سے تو ریاست نہیں ہوتی. ان سب باتوں پہ آج تفصیلاً ہم ڈسکس کریں گے. آج شوکت ترین صاحب نے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بڑھے گی, ابھی 4 سے 5 ماہ مشکل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کل پی ایم ایل این کی وکٹری ہوئی ہے پنجاب کے اندر, خاص طور پہ لاہور گڑھ میں. کیا پی ایم ایل این ابھی تک اسی طرح سے لائیو ہے؟ سب باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے. شیخ منظر عالم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بزنس لیڈر ہیں, فارمر چیئرمین کاٹی ہیں, اکنامک اینالسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ایڈوکیٹ خان زمان صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایڈوکیٹ حمود الرب صاحب ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے شیخ صاحب میں آپ کے پاس آؤں. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے خاص طور پہ علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شکریہ. بڑا بدقسمت ہے, اور ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم امت رسول, اور رسول پاک نے جب فتح مکہ کیا تھا تو جتنے جائے پناہ انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے اس میں کافروں کے سردار ابو سفیان کا گھر بھی کہا تھا جو اس گھر میں بھی چلا جائے گا اس کو بھی پناہ مل جائے گی. جو ان کی مخالف ان خاتون ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی, ایک دن وہ نہیں آئی تو وہ ان کے پوچھنے چلے گئے تھے. میرے نبی کی تو یہ تعلیم تھی. مگر ہم ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں, ہم ان کے تعلیمات پہ عمل کرنے کے دعوے کرتے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں, میں صرف 3 سال پیچھے, اگر 40-50 سال کی ہماری ہسٹری یہی آ رہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو نعروں, تقریروں, خوبصورت الفاظوں سے اور ڈے با ڈے جو موقع کی مناسبت سے بیانات ہوتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے اور آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور پھر ہم کمپرومائز کرتے گئے. آپ قومیں تیار کرتے ہیں, ہمارے ہاں آج تک ایک قوم کو تیار کرنے کی بات ہی نہیں ہوئی. آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں تمام دینی تعلیمات اور جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں ان کو تو خارج کر دیا گیا. اخلاقی تربیت جو اسکولوں سے آتی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. آج آپ کے او لیول اور اے لیول کے یعنی جو نسل تیار ہوتی ہے جن کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جنہوں نے ملک کا سنبھالنا ہے, ان کو نہ ملک کی پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے, نہ اپنی دینی تعلیم کا پتہ ہے,
نہ اپنی اسلامی تاریخ کا پتہ ہے. تو اور جو ان اسکولوں میں یا او لیول اے لیول میں نہ جا سکے, وہ جن ہاتھوں میں پڑے کھیلے, وہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے, اور پھر ان کی ہمارے نہ چاہتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ باصل لوگوں نے سرپرستیاں کی, ان کو تیار کیا, کمپرومائز سے کمپرومائز کیا. ابھی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مہینہ بھی نہیں ہوا کمپرومائز ہوئے, وہ 8 پولیس والے مر گئے, ان کا کوئی وارث نہیں, کمپرومائز ہوئے. 2 منسٹروں نے کہا کہ یہ انڈین فنڈنگ سے چل رہے تھے, 3 دن بعد وہ محب وطن ہو گئے اور سارے کیس بھی واپس ہو گئے, اور وہ ایک باعزت پولیٹیکل پارٹ. تو ہم اپنے قول و فعل میں جب تضاد رکھیں گے, صبح سے شام جھوٹ بولیں گے. نبی کریم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک شخص آیا, جی میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں مگر آپ کے جو اتنے لوازمات ہیں مجھ سے پورے نہیں ہوتے, کوئی ایک آدھ بتا دیں. میں نبی کریم نے کہا صرف تم جھوٹ نہ بولنا, صرف ایک کام کر لو, جھوٹ نہ بولنا. تو جو کام وہ کرنے لگا پہلے سوچتا یہ جھوٹ تو نہیں, تو وہ اس کی تربیت ہوگی. یعنی ایک جھوٹ کو انہوں نے منع کرنے سے اس کی ہمارے ہاں جب ارباب اختیار صبح سے شام جھوٹ بولیں, ہم ریاست مدینہ کے نعرے لگائیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں کیا وہ ریاست مدینہ میں ہوتا تھا؟ تو یہ ہمارے جو قول و فعل کا تضاد ہے, اور وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو خود سدھرنا چاہیں. یہ یو ٹرن نہیں ہے. اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ یو ٹرن ہے, اور یو ٹرن ایک لیڈر کی نشانی ہے. ہر ایک کا اپنا. میں نے تو نبی کریم کے 2-3 مثال, ہزاروں میں مثالیں دے سکتا تھا, 2-3 مثالوں سے میں نے کہا ہے ان کی تعلیم تو یہ تھی کہ اپنے مخالفوں کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. بالکل ٹھیک. سر آپ کیسے سمجھتے ہیں ایڈوکیٹ خان زمان صاحب, آج کا خاص طور پہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ بچے ہیں اور یہ بس ان سے ہو گیا نادانی میں, اور ریاست ان کو ہارڈ ہینڈ سے ٹریٹ نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین طیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. مہربانی سر. ایک بہت حساس ٹاپک ہے یہ, اس کو ہم جس طریقے سے لیں کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. بالکل. اور سب سے پہلے تو میں اس واقعے کو کنڈیم کرتا ہوں. رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کو ایک مخصوص جماعت کے ساتھ جو جوڑا جا رہا ہے اس کو بھی میں کنڈیم کر رہا ہوں, کہ ایک مخصوص جماعت کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ جو گورنمنٹ نے ڈیل کی تو اس نتیجے میں یہ واقعہ ہوا. ایسا نہیں ہے. رائٹ. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو اچانک ہوا ہے. یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھی بات ہے. جیسے پاکستان کا امیج اگر آپ ایک چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو رہا ہے, تو اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس واقعے پہ پاکستان نے ریئیکشن کیا تو اس سے ایک پاکستان امیج بلڈ بھی ہو رہا ہے. کہ اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ اسٹرک ایکشن لیتی ہے. اس وقت تک ہم نے 118 لوگ اریسٹ کر دیے. اب بھی جو وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے اس کے جیو فینسنگ ہو رہا ہے. جو لوگ وہاں موجود ہیں ہم نے سب کو اریسٹ کرنا ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک. اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب اس انسیڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کی جو سافٹ امیج جو باہر گئی ہے اس واقعے کے بعد, جے سوریا کا بیان آیا, اس نے عمران خان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان انشاءاللہ اس واقعے میں جو بھی کردار ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. انہوں نے یہ بات نہیں بولی کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. ایون ان کی فیملی نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے خان صاحب پہ, کہ خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کیوں کرتا ہے. ریاست مدینہ میں انصاف کی بات ہوتی تھی. ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا کہ چیزیں سستی کرو مہنگی کرو. سب سے پہلی بات وہاں پہ یہ ہوتی تھی کہ انصاف ہو. جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کی حکومت نہیں چل سکتی. حضرت علی کا قول ہے کہ انصاف ظلم کی حکومت تو چل سکتی ہے, اگر انصاف نہ ہو تو حکومت نہیں چل سکتی. تو ہم نے جس انداز سے اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کرداروں کو سزائیں دلوائیں گے کورٹوں سے. ہمارا پراسیکیوشن کا نظام بہت کمزور ہے, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جو نظام بنایا ہے پراسیکیوشن کا بہت کمزور ہے. میں خود بھی ایک وکیل ہوں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لیے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر ہم
اپوائنٹ کریں گے. جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ایسے قابل لوگوں کو لے آئیں کہ اس کیس کو تھرولی اسٹڈی کرے اور ان میں جو بھی لوگ شامل ہیں ان کو ان کے جو ان کا ایکٹ ہے اس کے حساب سے ان کو سزا دی جائے. بالکل ٹھیک. سر حمود رب صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایسے سینٹیمنٹس جب لوگوں کے ہماری جان مال عزت آبرو بچے ہمارے آقا کے نام پہ قربان، لیکن کیا ایک ایسا آدمی جس کو عربی نہیں آتی ہے اور اس نے کوئی ایسا ایک پیپر ہے وہ اٹھایا ہے یا پھاڑا ہے، اس کے بعد اس نے معافی بھی فوراً ہی مانگ لی ہے، یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم اتنے انتہا پسند کہ ہم اس کو مار کے جلا دیتے. شکریہ حسین بھائی. پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ آج یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو تعارف آپ نے کرایا تھا میرا، اس کو سائڈ میں رکھ کے آج مجھے صرف ایک عام پاکستانی سمجھیں. بالکل ٹھیک. میری آواز سمجھیں ایک عام پاکستانی کی جو دل سے نکل رہی ہے اس واقعے کے بعد اور اس جیسے کچھ واقعات جو پہلے ہوئے. سر ایک قرآنی آیت کا حوالہ میں دینا چاہوں گا آپ کو پلیز، بلکہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں. انا کفیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین، یہ آیت نمبر 95 ہے سورہ ہجر کی. اس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم، اللہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم کافی ہیں. اللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری لے رہا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، ان کا خدا نخواستہ مسخرہ پن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں کافی ہوں اس کے لیے. بحیثیت مسلمان ہماری جو علم کا سب سے بڑا منبع ہے، سب سے بڑا جو سورس ہے وہ قرآن ہے. اس پہ تو دنیا میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ہم قرآن کی آیت کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسی کی سپورٹ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3166. جس کسی نے کسی معاہد کہتے ہیں اقلیتی فرد ہوتا ہے یا جو باہر سے آپ کی کمیونٹی میں آیا ہوتا ہے، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. آپ کے پاس جو مہمان آتا ہے، جو آپ کے پاس آ کر کے ٹھہرتا ہے، جو آپ غیر مسلم ہوتا ہے، اس کی حفاظت فرض ہے آپ کے اوپر. آخری بات میں اس دینی حوالے سے کرنا چاہوں گا سورہ مائدہ کی. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. وہاں پہ مرد عورت مسلمان غیر مسلم لفظ نہیں ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے. جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، یہاں مجمع کا مجموعہ پورا ایک انسان کو جلا رہا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے جو لوگ ان چیزوں سے اپنے ناجائز مفادات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بات کی اس نے پیپر پھاڑ دیا تھا، وہاں کچھ بھی ہوا تھا. دیکھیں کام ریٹ کو قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ متعلقہ محکمہ جو اس علاقے کا جو بھی ادارہ ہے، پولیس ہے، جو بھی ہے، اس کو انفارم کرنا زیادہ سے زیادہ اس کی ذمہ داری یہ ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی خاموش رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم متعلقہ ادارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں گے کہ بھئی ایک آدمی نے حرکت کی، اب وہ اس پہ تحقیق کر کے اس کو سزا دے، چھوڑ دے، وہ جانے اور اللہ جانے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارا امیج پہلے ہی بہت ساری باتوں سے دنیا میں بہت نیچے ہے. اس وقت ہم بہت اپنی تئیں کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو اوپر لے کے جائیں، پھر ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. وزیر دفاع کا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بتایا انٹرو کے اندر کہ بچوں کا جوش، ان جیسے بڑوں کو جب تک ہوش نہیں آئے گا تو یہ بچے ایسی جوش دکھاتے رہیں گے. اپنے منصب کا تو خیال کرتے کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وزیر دفاع پاکستان کے خان زمان صاحب نے جے سوریا کے بیان کا حوالہ دیا. جے سوریا اگر وزیر دفاع کا بیان پڑھ لے گا تو کیا وہ اپنی اس کے اوپر قائم رہے گا؟ اس کو مجھے میری بات پوری کرنے دیں سر، میری بات پوری کرنے دیں. ترجمان نہیں ہے اس کی ذاتی حیثیت میں. سر وزیر دفاع ہے، وہ وزیر دفاع ہے. آپ بات کمپلیٹ کریں. سخت ایکشن لیا جائے گا سر، سخت ایکشن لیا جائے گا. کتنے لوگ پکڑے جائیں گے؟ جو وزیر دفاع نے بیان دے دیا کہ بچوں کے ساتھ ضروری نہیں وہی سلوک ہو. میں تو حیران ہوں کہ ایسے لوگ ایسے مسند پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے منصب پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز آخری میں اپنی بات میں ایڈ کروں گا، اس میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا حسین بھائی، ان کو ہمیں مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اتنا ہی واقعہ ہو کہ اس نے ایک
پیپر پھاڑ دیا تھا تو اس پہ اشتعال میں آ کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا. بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں مجھے اجازت دیجیے کہنے کے لیے کہ اگر ہم ایک لفظ استعمال کرتا ہوں دشمن ملک, تو ہمارا ذہن فوراً ایک ملک کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کی سازش ہے, یہودیوں کی سازش ہے, اس کی سازش ہے. ہم لا علم لوگ ہیں, ہمیں اپنے ہمارے جو دوست, میں جو بات کروں گا آپ لوگ سمجھ جائیں گے میرا اشارہ کس طرف ہے. دشمن ملک اور یہودی تو ہوں گے, جو کر رہے ہوں گے سو کر رہے ہوں گے, لیکن جو ہمارے دوست نما دشمن ہیں نا, جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں, اور وہ جو یہاں پہ یہ سب کروا رہے ہیں, کافی شواہد ہیں ان باتوں کے کہ ان واقعات میں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. ہمیں اس طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے, اور اپنے دوست نما دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک بد نصیب ترین خبر پہ بات کر رہے تھے جو علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں پیش آئی, جس کے تحت ہمارا دنیا میں ایک نیگیٹو امیج بلڈنگ ہوئی. اس وقت ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, اور آپ کی دعوت دینے کا شکریہ. سر ہم آپ سے بات تو جو حالیہ الیکشن ہوئی اس پہ کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ سمجھنا کی کوشش کریں گے, آپ ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے ایک انٹلیکچوئل ہیں, یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ یہ کیا رجحان بڑھ رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک پیپر پھاڑ دیا ہے ہم اس کو اٹھا کے مار کے جلا کے, کیا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں؟ ہاں بھائی, آپ نے ایسی بات کی کہ میرا دل پہلے ہی دکھی ہے, سچی بات ہے. سر دین اسلام کا اس سے زیادہ غلط تصور نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کی ذات سے محبت اور اللہ کی ذات سے محبت, قرآن پاک سے محبت, ان کا احترام ہمارا ایمان ہے. لیکن انسانیت کا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن کہا کہ انسان کی عزت, جان اور مال جو ہے اس کی حرمت اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کے اس گھر سے زیادہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو, من قتل نفسا, اس میں مسلمان اور غیر مسلم نہیں کہا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جس کسی نے کسی کو بغیر اس کے قتل کیا کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو, قتل کے جواب میں, اور وہ بھی باقاعدہ عدالت کے ذریعے, یا زمین میں فساد پھیلایا ہو, اللہ کے دین کو مٹا کر اپنا دین طاغوت کا, شیطان کا نافذ کرنے کی کوشش کی ہو, اس کو قتل کیا جا سکتا ہے عدالت کے ذریعے. اور اگر اس کے علاوہ قتل کرو گے تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ سیالکوٹ میں پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے, اور یہ جہالت ہے, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. آج اس وجہ سے یعنی وہی بات کہ جو دین کی تعلیمات ہیں ان پر عمل ہم نے نہیں کرنا, اور نعرے لگانے ہیں, لوگوں کی جانیں لینی ہیں, اور پھر یہ بھی تصور کرنا ہے کہ جی ہم بخشے جائیں گے. کیسے بخشے جائیں گے؟ آپ پوری انسانیت کو قتل کرو اور بخشے جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہا ہے, اور جس نے کسی ایک بے گناہ کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. آج اس وقت انسانیت کتنی ہے؟ اس وقت زندہ انسان 8 ارب سے زیادہ ہے. ایک بے گناہ انسان کی جان بچا لینا, یا ایک انسان کی جان بچا لینا, گویا 8 ارب انسانوں کی جان بچا لینا ہے. یہ مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ یہ تعلیم مدارس میں, یہ تعلیم اسکولوں میں اپنے عمل سے, محراب و ممبر سے, یونیورسٹی اور کالج میں یہ دی جانی چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں دین کو اور دین کے نام کو اور اس کے نام پر بعض تنظیمیں بنائی گئی, انہیں مطلب کے لیے استعمال کیا گیا, بے مہار چھوڑ دیا گیا, انہوں نے قتل و غارت گری کی, اس پر چپ سادھ لی.
اور اس سے اور پھر دین کے غلط تصور سے یہ جو ایک واقعہ سیالکوٹ کا ہوا ہے، یہ اور اس سے پہلے بھی بہت واقع ہوئے ہیں، اس کا ہمیں تدارک کرنا ہوگا۔ اس طرح کے واقعات کرنے والے جو ہیں، جرائم کرنے والے، ان کا اسلام سے اور اس عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ملک کے سینئر ترین وزیر ہیں دفاع پرویز خٹک صاحب، انہوں نے آج فرمایا ہے کہ یہ بچے تھے، یہ جوش میں آ کے ایک سری لنکن شہری کو جلایا ہے، لازمی نہیں کہ جیسا بچوں نے کیا ویسے ہی ان کے ساتھ کیا جائے۔ جاہل ہے پرویز خٹک، بے وقوف انسان ہے، غیر ذمہ دار ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اور پھر وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان بڑا دین اور ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے، اور اس طرح کے بندے کو میں جو یہ بیان اس کا سامنے آیا تھا اسے کابینہ سے نکالنا چاہیے تھا، ڈسمس کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ عمران خان کو بھی دین کا کوئی پتہ نہیں ہے اور باقی زبانی نعرے۔ اب وہ تو کہہ رہے تھے کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے اور یہ نیا پاکستان ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مدینے کی ریاست ہے اور اس میں سب کچھ یہ جو ہو رہا ہے، یوٹن کو خاص طور پہ جھوٹ کو یوٹن کہا جاتا ہے، تو مدینے کی ریاست کو اس کو ابھی بھی بولنا ٹھیک بات ہے؟ مدینے کی ریاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور نگرانی میں بنائی تھی۔ یہ بات کہنے والے پہلے اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی جماعت کو دیکھیں، اپنی ٹیم کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے صحابہ کبار کو دیکھیں، ان میں صدیق اکبر تھے، ان میں عمر فاروق تھے، ان میں سیدنا عثمان غنی تھے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے ستارے تھے۔ کہاں ہیں؟ خود عمران خان کا کیا کردار ہے اور ان کی ٹیم میں کیا لوگ ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے؟ ساتھ ہی جناب علی ثاقب نثار جیسا جاہل اور ظالم آدمی جو ہے وہ اس کو صادق و امین بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور میں یہ عرض کروں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر تو وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں تو پھر تو ان کو بہت بڑی سزا ہوگی قیامت کو، دنیا میں ملے گی، اور اگر جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اب سب سامنے آ جائے تو توبہ کریں۔ رائٹ سر صدیق الفاروق صاحب، اب آتے ہیں جو حالیہ الیکشن ہوا 133 میں جہاں پہ نون لیگ نے وکٹری کی، لیکن اس میں انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو ووٹر کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے، وہ 18.5% سم تھنگ ہے، اور جو ووٹ ہے وہ بھی آپ کا بہت زیادہ گرا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ووٹر ہے وہ اس سسٹم میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے مرحوم پرویز ملک صاحب نے ووٹ لیے تھے وہ اس سے دگنے تھے۔ جی وہ زیادہ تھے، جی جی دگنے ووٹ تھے، اور مجموعی ووٹ آپ دیکھ لیں، تحریک انصاف والوں نے بھی ووٹ لیے، پرویز ملک صاحب نے بھی ووٹ لیے، کچھ اور لوگوں نے بھی ووٹ لیے۔ تو اب ووٹ ہی جو ہیں وہ اس تعداد کا 50% پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، 50% ہم نے لیے۔ ہمارے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ہم احترام کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کو ووٹ تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی دیے اور لوگوں نے بھی دیے، تو کچھ 2-4 پارٹیاں تھی مقابلے میں۔ رائٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ووٹروں نے بھی ووٹر آرام، یعنی انہوں نے سہل انگاری سے کام لیا، لاپرواہی سے، کہ مقابلہ ہی کوئی نہیں، تو شاید انہوں نے زیادہ تعداد میں نہیں وہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی 15,000 ووٹ کی برتری جو ہے وہ بڑی برتری ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست تو اس طرح سے نعرے لگانے انہوں نے شروع کر دیے تھے جیسے وہ سویپ کر جائیں گے۔ ہاں، لیکن میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ مبصرین کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی ہے، لیکن ایسا تو نہیں لگا، انہوں نے آپ کو مقابلہ کیا۔ ابھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے یہ مقابلہ ایک سیٹ پہ اس طرح ہوا کہ چونکہ تحریک انصاف والوں کو شکست ان کی یقینی تھی، انہوں نے اپنی شکست انڈائریکٹ بنا دی، ٹیکنیکلی وہ اس میں سے نکل گئے، اور اپنا ووٹ انہوں نے جس حد تک ہو سکا وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو دیا۔
رائٹ. تو صدیق پچھلے الفاروق صاحب انتخابات آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شیخ منظر عالم صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو ابھی فائنانس منسٹر کا حالیہ بیان ہے, انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ 5 سے 6 مہینے اس ملک کے لیے مشکلات ہے, اس کے بعد پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا, لیکن اب آپ مینٹلی اور فزیکلی تیار ہو جائیں کہ آپ کے لیے مہنگائی آ رہی ہے, انہوں نے کہا ہے. سر یہ تو انہوں نے آج کہا ہے, میرے خیال میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے یہیں بیٹھ کے یہ کہا تھا جی سر. کہ یہ مہنگائی اور بڑھے گی, اور میں نے یہ بھی کہا تھا یہ جو پیٹرول ڈالر پرائس ہے یہ بھی 180 کراس کرے گی, تو 176 تک تو آ گیا. جی جی. تو یہ ہر چیز اس وقت کوئی بھی ان کے کنٹرول میں نے, اور میں نے کہا نا اس حکومت نے ایک نئی اکانومی, خصوصاً جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے ہیں رضا باکر صاحب, یہ پولینڈ کی اکانومی تباہ کر کے آئے ہیں, پھر اس کے بعد مصر کی اکانومی تباہ کر کے آئے ہیں, اور اب یہ انہوں نے وہ جو ایک مانچسٹر میں بیٹھ کے نئی اکانومی ہمیں بتائی تھی کہ یہ ڈالر ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہے ان کو 10 روپے کے بجائے 20 روپے تو مل جائیں گے, مگر وہ جو پیاز 10 روپے سے 50 روپے ہو گیا, چینی 50 روپے سے 160 روپے ہو گئی, آٹا 35 روپے سے 80-90 پہ چلا گیا, وہ جو ان کا ریشو بڑھ گیا ہے وہ ان کے وہ کون پورا کرے گا. مقصد یہ ہے کہ میں وہ پھر وہ یہ ہے کہ حکومتوں کی نالائکیاں بڑی, پچھلی حکومتوں کو فرشتوں کی بڑی نالائکیاں تھیں, اور آپ گواہ ہیں کہ میں نے نواز شریف گورنمنٹ میں 5 سال ان کالموں میں ان جو چھپتے تھے تو ان کے خلاف میں نے کتنا لکھا ہے ان کی اکانومی. جی سر, جی سر. مقصد یہ ہے کہ مگر یہ تو سب کے ریکارڈ توڑ گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی. ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس 3 سال میں 8 فنانس منسٹر بدل گئے ہیں, 4-5 کامرس منسٹر بدل گئے ہیں, اور پھر جو مجھے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے پہلے امین اور صادق سرٹیفائیڈ, اور انہوں نے ان کے دور میں, یہ پچھلی دور میں نہیں, ان کے دور میں آٹا, چینی اور شوگر کے اوپر ایک کمیشن انہوں نے پاکستان کے بقول ان کے امین اور صادق صاحب کے پاکستان کے سب سے ایماندار انسان واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں ان کو DG لگایا, اور ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک کمیشن بتایا. اس نے رپورٹ دی کہ اس پورے پروسیس میں ہمیں اسد عمر صاحب, ہمیں عثمان بزدار صاحب, ہمیں رزاق داؤد صاحب اور ایک آدھ منسٹر کا, انہوں نے 5 منسٹروں کے نام لیے کہ ان کے کردار کے اوپر مشکوک ہے اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ذرا PTI والے لیڈر سے بھی پوچھتے تو ہیں وہ کہ یہ تو اس کا رزلٹ کیا ہوا پاکستان میں اس کا رزلٹ کیا ہوا, وہ ایماندار ترین آدمی FIA کے DG تبدیل کر کے ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا, اور وہ کمیشن کی رپورٹ ساری بند کر کے ختم کر دی گئی. ان کے دور میں BRT کے کتنے قصے آئے. اچھا, اور پھر شوگر, وہ تو چور سے, میں بار بار کہتا ہوں پچھلی دونوں حکومتیں, اس کا ریسپانس لے لیتے ہیں. ایک آخری بات میں ختم کروں, پچھلی دونوں حکومتیں چور اور ڈاکو تھیں, آپ تو امین اور صادق تھے. یہ عثمان بزدار صاحب, خسرو بختیار صاحب, یہ جہانگیر ترین صاحب, یہ سارے جو آج بھی آپ نے منسٹریاں ان کی صرف تبدیل کی ہیں اور کچھ نہیں کیا, جہانگیر ترین کے علاوہ باقی سب منسٹر بالکل چینج کی ہیں. سر یہ بتائیں خان زمان صاحب, ایک تو صدیق الفاروق صاحب نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی, اور جو مبصرین کا کہنا بھی یہ ہے کہ آپ سائلنٹلی پیپلز پارٹی اور آپ اور MQM سارے ملے ہوئے ہیں اور بس کھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ اپوزیشن کا آپ کے اوپر الزام ہے, تو آپ اس کو الزام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ساتھ میں وہ دوسرا کویسچن بھی کروں نا, چینی والا. چینی والا بھی اکٹھا ہی دے دیں سر. ہم نے بالکل الیکشن سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, ہمارا ایک ورکر بھی نہیں نکلا, تبھی تو 18.5% رزلٹ آیا. اگر PTI اس الیکشن میں آتی تو رزلٹ کچھ اور ہوتا. ٹھیک, کیونکہ پہلے جو پرویز ملک صاحب تھے وہ 1,10,000 ووٹوں سے جیت رہے, ابھی 55,000 پہ وہ آ گیا. تو اس سے نون لیگ کا ووٹ بینک گرا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو PTI کا ووٹ بینک ہے وہ بڑا ہے. ہم نے
सपोर्ट नहीं किया है पीपल पार्टी को अगर दूसरी जमातों ने किया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल पार्टी को न सपोर्ट किया है, न कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई इरादा है कि पीटीआई को और पीपल पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक सर। दूसरी बात, मंजर साहब मेरे बड़े हैं, चीनी की बात की है। मंजर साहब आप ये लीगल एस्पेक्ट्स है, ये आपको लीगैलिटी इसका नहीं पता। जब चीनी का रिपोर्ट आया उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया, जितने भी जिन के खिलाफ आया था एक्सेप्ट जहांगीर तरीन, वो गया कोर्ट में, उसने अपने बेले की है, जमानतें की है, वो केस परसू कर रहा है। बाकी कोई बंदा नहीं गया, सब ने स्टे लिया हुआ है। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो महंगाई करेगा, जो चीनी को हुकूमती रेट से ज़्यादा बेचेगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे स्टॉक नज़र आएगा, जहाँ पे स्टॉक मिलेगा वो स्टॉक हम उठाएंगे और लोगों में जो हुकूमती रेट है उसमें वो चीनी देंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी चीनी की मिले सिवाय जहांगीर तरीन के, उसकी भी 2% चीनी है, बाकी 98% जहांगीर तरीन की नहीं है, दूसरे लोगों की है। जब हम हाथ डालते हैं तो वो कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसको हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए। जैसे ही वो स्टे ख़त्म होगा हम किसी को हमने नहीं छोड़ना। हमने जितनी भी चीनी जिन लोगों ने महंगी की है उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। सर राइट, एक आखिरी बात, जी सर, ये जो वजीरों के इनके वो तहकीकाती कमीशन ने नाम लिए, इसके ऊपर किसी हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया हुआ। क्या हम इन मिनिस्टरों को चेंज कर दें? पूरी रिपोर्ट उन मिनिस्टरों को हटाने के ऊपर किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया। सर अहमद रब साहब, ये गोरख धंधा जो है वो हम सुनते हुए आ रहे हैं। ये बताएं कि इस वक्त जो महंगाई का हाल है, आम आदमी को, आप खुद इसको देखते रहते हैं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो नारे बहुत अच्छे लगाते हैं, क्या वाकई सिंसियर नहीं है या आईएमएफ को उन्होंने बेच दिया है सारा सिस्टम? देखिए आईएमएफ की बातें तो सबको पता है। अभी आप अगले महीने देखेंगे कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा होगा। भारत की खातून टेक ओवर कर रही हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी निगरानी भी करेंगी। अभी आपने जो बात की थी कि 5-6 महीने मज़ीद महंगाई होगी, तो मुझे उस पर एक लतीफ़ा याद आ गया, कोशिश करूँगा बहुत जल्दी सुना दूँ। जी। एक साहब गए आमिल के पास, हाथ दिखा, उन्होंने कहा बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, 10-12 साल हो गए, मुश्किलें ख़त्म होकर नहीं देती। तो उन्हें हाथ देख के कहा कि तुम्हें कम से कम 5-6 महीने और लगेंगे। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगे तो 5-6 महीने के बाद वो ये मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। कहने लगे नहीं, उसके बाद तुमको आदत हो जाएगी। उसके बाद इसका मतलब है कि महंगाई की हमें आदत हमें तो जिस तरह से पीसा जा रहा है वो लगी कुछ और है। लेकिन मैं इसमें एक मज़ीद पहलू मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर हमारे पास वक्त है। जी 1 मिनट है आपके पास, आप ऐड करें। 1 मिनट में बहुत वक्त है, 1 मिनट मेरे लिए। देखें, महंगाई एक वो असर होता है जो आम आदमी तक पहुँचता है, ठीक है। और इकॉनमी जब हम मैक्रो लेवल के ऊपर बात करते हैं तो फिर मुल्क की बात आती है। डॉलर का रेट देखें आप, ठीक है, आप बरामदात और दरामदात का रेशो देखें। ये मुल्क जहाँ जा रहा है ना, नाउज़ बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ख़ास एजेंडे पे काम किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि किसी ख़ास एजेंडे, और ये एजेंडा दूसरों का एजेंडा है जिसको पूरा किया जा रहा है। मैं एक मुल्क का नाम ले रहा हूँ और उसके बाद सारी कहानी जो मैं कहना चाहता हूँ, सही या गलत, वो फैसला जो देख रहे हैं वो करेंगे। अल्लाह ना करे ये हमें ज़िम्बाब्वे की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये हमारी इकानमी को ज़िम्बाब्वे की तरफ लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आप खुद बेस्ट जज हैं कि इस मुल्क में महंगाई सबसे बड़ा इस वक्त, जो अगर पीटीआई को कोई मसला है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके पास महंगाई है और लेस है। रेट ऑफ स्टेट जब तक आप कायम नहीं करेंगे तब तक आप इकानमी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।